السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام ليلة العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة. التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین کرام، دوستو، بھائیوں اور دور دور سے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے سننے والے بھائیوں اور بہنوں، آج رمضان کی 30ویں رات ہے اور یہ رمضان کی آخری رات ہے، اور اس کے بعد جو رات آنے والی ہے وہ عید الفطر کی رات ہے، جو شوال کی پہلی تاریخ اور اس کی پہلی رات کہلاتی ہے۔ شوال کا جب چاند نظر آتا ہے تو اس کو عید کا چاند کہتے ہیں، اور وہ شوال کی پہلی رات ہوتی ہے جس کو ہم عید الفطر کی رات کہتے ہیں، اور اگلے دن صبح کو عید الفطر ہوتی ہے۔ یعنی گویا آج سنیچر ہے تو کل اتوار کو بھی آخری روزہ، 30واں روزہ ہمارا ہوگا، اور پرسوں پیر کے روز عید الفطر ہوگی انشاءاللہ۔ تو کل کا دن گزر کے آنے والی جو رات ہے وہ رات عید الفطر کی رات ہے۔ تو چونکہ کل شام میں لوگوں کو، کل رات میں، اس وقت میں لوگوں کو اپنی عید کی مصروفیات رہتی ہیں، اور ادھر ہماری اپنی بھی مصروفیات عید کی تیاریوں کی وجہ سے ہوں گی، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ حضرات سے خطاب کرنے اور بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو اس لیے پیشگی طور پر آج کل کے لیے، کل رات کے لیے کچھ ہدایات اور کچھ ضروری باتیں عرض کر دینا مناسب معلوم ہوا۔ اور چونکہ کل رات کی فضیلتیں بیان کرنا ہے اس وقت میں، تو کل دن تھوڑا سا آرام اگر کر لیا جاتا ہے دن میں تو رات کی عبادت میں مدد ملے گی۔ تو اس لیے بھی ارادہ ہوا کہ آج اس کی فضائل کو، کل کی رات کے فضائل کو بیان کر دیا جائے، تاکہ ان فضائل کو سامنے رکھنے کے بعد اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے کا ارادہ پہلے سے قائم ہو جائے، اور کل کی رات کو جاگ کر عبادت کرنے کے لیے کل صبح دن میں تھوڑا بہت آرام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے آج آپ کے سامنے اس کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت سمجھی۔ تو محترم سامعین کرام، کل کی جو رات ہے جس کو عید کی رات کہتے ہیں، یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ عام طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ رمضان گزرنے تک ہر رات بڑی فضیلت والی ہے، اور لوگ بھی واقعی ایسے ہی رمضان کو بہت عبادات وغیرہ سے وصول کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان گزر جاتا ہے اور رمضان کی آخری شب ہوتی ہے، یعنی رمضان گزرنے کے بعد جب چاند نظر آ جاتا ہے کل شام کو،
تو کل رات سے، کل مغرب سے گویا رمضان شریف ختم ہو جاتا ہے اور شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو کل رات ہی سے ایسا بھلا دیتے ہیں رمضان کو اور راتوں کی عبادتوں کو کہ پھر اسی رات سے ہمارے نیند اور آرام اور سب کچھ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ رات غفلت میں گزر جاتی ہے، اور اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنے کو کوئی اس کی اہمیت ہی لوگ نہیں سمجھتے، اور بہت سے حضرات کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ رات، اس رات کی فضیلت کیا ہے، اس رات کو جاگنے کا ثواب کیا ہے اور اس کا اجر کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو اس رات کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے عید کی رات رمضان کی گزر جانے کی بنا پر غفلت میں گزر جاتی ہے۔ نہ کوئی عبادت ہوتی ہے، نہ تہجد ہوتی ہے، اور نہ جاگنا ہوتا ہے، نہ دعائیں مانگنا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، بلکہ صرف عشاء کی نماز پڑھی اور وتر کی نماز پڑھی اور سیدھے بستر کا رخ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، یا یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اگر جاگتے بھی ہیں تو اگلے دن صبح سویرے عید کی نماز پڑھنے کے لیے رات میں کچھ تیاریوں میں تھوڑا سا گزار دیتے ہیں، لیکن عبادت کی طرف دھیان بہت کم جاتا ہے لوگوں کا، اور دعا مانگنے کی طرف تو بہت ہی کم دھیان جاتا ہے لوگوں کا۔ بہت سے بہت اگر کوئی پڑھ لیتے ہیں تو 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی دعائیں مانگنے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ گزارشات کرنے کے طرف جو ہے دھیان بہت کم جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ اس کے فضائل آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں، تاکہ آج ہی سے اس کا ارادہ کر کے ذہنی طور پر بھی ہم تیار رہیں اور عملی طور پر بھی کل دن میں تھوڑا بہت آرام کر کے کل رات کو عبادت میں گزارنے کی تیاری ابھی سے ہم کر لیں۔ اس لیے ہم نے یہ فضیلت آج بیان کرنا ضروری سمجھا اور مناسب سمجھا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، کل کی جو رات ہے اس کی فضیلت حدیثوں میں، حدیث پاک میں آئی ہوئی ہے، بہت سی حدیثوں میں آئی ہے، اور میں آپ کو ایک حدیث پہلے سنا دیتا ہوں جو ایک تفصیلی حدیث ہے، اور پھر اس کے بعد پھر کل رات کی جو مخصوص فضیلت پر آئی ہوئی حدیث ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ آپ نے شاید فضائل رمضان کے شروع میں یہ حدیث سنی ہوگی، بلکہ یہ فضائل سنے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور انہوں نے حضور کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، یعنی رمضان آنے سے پہلے جنت کو خوشبو وغیرہ سے سنوارا جاتا ہے، اور شروع سال سے لے کر آخری سال تک رمضان کی خاطر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے نا، یعنی بالکل پہلے جب پہلی رمضان ہوتی ہے، تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، مسیرہ، میم سا یا راہ، مسیرہ۔ بہت سے لوگ اس نام سے اپنی بچیوں کا نام بھی رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک ہوا چلتی ہے عرش کے نیچے سے، اس کا نام ہے مسیرہ۔ اس کے جو جھونکے لگتے ہیں، وہ ہوا جب چلتی ہے تو اس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے جو پتے ہیں اور کیواڑ ہیں، ان کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ درختوں کے پتے بھی ہلتے ہیں، وہ بھی ہلنے لگتے ہیں ہواؤں کے جھونکوں سے، اور درخت جنت کے جو محل ہیں، مکانات ہیں، اس کے جو کیواڑ دروازے ہیں، ان میں جو حلقے لگے ہوئے ہیں، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی ہلنے لگتی ہیں، تو بجنے لگتی ہیں، آواز آتی ہے۔ ان دونوں کے درختوں کے پتوں کے بجنے کی، ہلنے کی وجہ سے، اور جنت کے کیواڑوں کے حلقے بجنے کی وجہ سے ایسی سریلی آواز پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ ایک عجیب سی، جس کو آپ دنیا کے زبان میں میوزک سے تعبیر کر لیجئے، دنیا میں تو میوزک حرام ہے، مگر آپ کو جنت میں ایسی سریلی آواز سنائی دے گی جو میوزک سے بھی بہت ہی شاندار ہوگی۔ میوزک لوگ سن کر کے کیا جو ہے اپنی دل کو تسلی دیں گے، جنت کے ان کیواڑوں کی اور پتوں کی ہلنے کی آواز اس سے کہیں بہت زیادہ حسین و خوبصورت ہوگی۔ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ خوشنما آنکھوں والی، بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں، وہ اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں، بالکونی میں
وہاں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ آواز دیتی ہیں، کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شان اس کو ہم سے جوڑ دیں، ہمارے سے ان کا جوڑا بٹھا دیں۔ یہ پوچھتی رہتی ہیں۔ پھر وہی ہو رہے ہیں جنت کے داروغہ یعنی رضوان، جن کا نام رضوان ہے، جنت کے داروغہ اور نگہبان کا، ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے، آج کی رات جو کیسی رات ہے یہ؟ تو وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حق تعالیٰ شانو اس وقت میں رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ بھائی جنت کے دروازے کھول دے، اور جہنم کے جو داروغہ ہیں جن کا نام مالک ہے، مالک، ان سے فرما دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو، امت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس وقت میں، ان کے روزہ داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دو۔ یعنی گویا یہ علامت ہوئی اس بات کی کہ اس وقت میں روزہ داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی رمضان میں انتقال کرے تو وہ گویا اس وقت میں جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور ان کے گلے میں توق ڈال کے دریا میں پھینک دو، تاکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ سبحان اللہ، کیا احسان ہے اللہ پاک کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانو رمضان کی ہر رات میں، یہ بات دھیان سے سننے کی، کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شانو، یعنی ایک ندا لگانے والے، آواز لگانے والے کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ تم یہ آواز دو، جاؤ 3 مرتبہ آواز دو۔ کہ کیا آواز دینا ہے؟ کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ اس کی میں مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں ہے بلکہ پورا پورا عطا کرنے والا ہے، جو آپ قرض دو گے وہ پورا پورا واپس کرے گا، وہ فقیر و تنگی والا نہیں ہے اور ذرا بھی کمی نہیں کرے گا۔ ایسے فقیر کو قرض دینے والا کون ہے؟ کتنی آوازیں لگیں؟ ایک آواز یہ لگی کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ جس کو عطا کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ مغفرت کروں، کوئی ہے غنی کو قرض دینے والا کہ میں ایسا غنی کہ جو پورا پورا واپس دے گا، ذرا بھی کمی نہیں کرے گا۔ تو 4 ندا لگتی ہیں اور علی اللہ کی طرف سے ایک منادی روزانہ رمضان کی ہر رات کو یہ آواز لگاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعالیٰ شانو رمضان شریف میں روزہ افطار کرنے کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ ہر رات 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں رمضان کی ہر رات، اور یہ ایسے جہنمی کہ جو جہنم کے مستحق ہو چکے۔ پھر جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے نا، تو رمضان یکم رمضان سے آج تک آخری دن دیکھ لیجئے، آخری دن آنے والا ہے، یہ ہمارا آخری دن ہے آج۔ تو رمضان کی پہلی رات سے آخری دن تک جس قدر جہنمی جہنم سے آزاد کیے گئے، ان کے برابر آج کے ایک دن میں اتنوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ہاں، کہ اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی نصیب فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ آج آخری دن ہے۔ ہر دن جن جن کو چھوڑا گیا ان میں ہمارا شمار اگر خدا نخواستہ نہ ہوا ہو تو آج کے آخری دن میں تو کم سے کم ہو جائے۔ تو اس لیے کہتے ہیں یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ہائے ہائے۔ تو ایک رات میں پورے رمضان میں جتنوں کو آزاد کیا گیا، آج ایک رات میں چھوڑے جائیں۔ اور پھر جس رات شب قدر ہوتی ہے، حق تعالیٰ شانو حضرت جبرائیل کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے اور وہ کعبے کے اوپر اس کو گاڑتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو، 100 پر ہوتے ہیں،
ان میں سے 2 پروں کو، 2 بازوؤں کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، شب قدر کی رات، اور اس کی وجہ سے مشرق سے لے کر مغرب تک پورا پھیل جاتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، جاؤ اس کو سلام کرو، مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پر آمین بولو۔ صبح تک یہ رہتا ہے سلسلہ، ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک۔ اب یہ تو موقع چلا گیا ہاتھ سے، کیونکہ پوری راتیں تو گزر چکی ہیں، آج آخری رات ہے، تو آخری رات ویسے بھی امکان تو ضرور ہوتا ہے، ویسے طاق راتوں میں عام طور پر زیادہ امکان ہوتا ہے، دوسری راتوں میں بھی امکان شب قدر کا ضرور ہوتا ہے، لیکن بہرحال موقع اگر سمجھا جائے تو ایک آخری موقع پھر بھی ہے، چانس۔ تو اس شب قدر کی یہ فضیلت۔ پھر جب صبح ہوتی ہے شب قدر کی، تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب چلو، اب چلو، اب واپس چلو۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ دیکھو فرشتوں کو بھی کتنی فکر لگی ہوئی ہے، کیونکہ وہ فرشتے تو مصافحے میں لگے ہوئے تھے، آمین کہنے میں لگے ہوئے تھے، تو ان کو بھی شوق تھا کہ ان کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو اب ان کو فکر ہے کہ ہماری دعا قبول ہوئی نہیں قبول ہوئی، جن پر ہم نے آمین کہی تھی ان کا کیا ہوا، پوچھ رہے ہیں جبرائیل سے۔ تو حضرت جبرائیل نے ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی ہے، ایسا نہیں کہ بھائی انہوں نے دعا کی اور سنی نہیں، کہ نہیں، اللہ نے ان کے دعاؤں پر توجہ فرمائی، اور 4 شخصوں کے سوا سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سب کو معاف کر دیا، لیکن 4 شخص کو اس میں مستثنی کیا جا رہا ہے۔ وہ 4 شخص کون ہیں ذرا سن تو لیں، تاکہ ہم کہیں ان 4 میں نہ شمار ہو جائیں۔ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق، دل برا رکھنے کے۔ یہ 4 لوگ، کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں؟ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اور اگر ان میں سے ہم ہیں تو پھر ہم کو چاہیے کہ ان میں سے نکلنے کا پہلے فکر کریں، اور ان میں سے نکلنے کا ذریعہ یہی ہے کہ رشتے ناطے توڑنے والے رشتے جوڑ لیں، اور اگر دل میں کینہ ہے تو صاف کر لیں، جن کے متعلق بھی دل میں برائی ہے اسے صاف کر لیں۔ والدین کے نافرمان ہیں تو والدین سے معافی مانگ کے توبہ کر کے ان کی اطاعت گزار بن جائیں، فرما برداری کرنے لگیں، اور اللہ سے معافی مانگیں۔ شراب کا عادی کوئی ہے تو ادنا سے ادنا قسم کی کسی شراب، کسی نشے والی چیز، شراب کا مطلب یہی نہیں کہ شراب ہی ہو، کوئی بھی نشے والی چیز ہے، تو آج کل ڈرگس بھی تو بہت چل رہے ہیں، ان سے توبہ کرنے والے ہم ہو جائیں۔ اس کے بعد جب عید الفطر کی رات، یہ ہوئی بات جو مجھے ابھی سنانا ہے اس وقت میں خاص طور پر، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات۔ ابھی آنے والی ہے، کل کا دن گزر کے کل رات میں آنے والی ایک رات ہے جس کو انعام والی رات کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یہ آنے والی رات ہے۔ تو فرمایا اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے، یا لیلۃ الجائزہ گزر کے عید کا دن آتا ہے صبح، تو اللہ تعالیٰ شانو فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے ہیں، سارے فرشتے، جیسے پولیس ڈیوٹی پر لگ جاتی ہے اس دن، کہ بھائی کرفیو لگا دیا، یہ لگا دیا، وہ لگا دیا، ساری چاروں طرف پولیس پھیل گئی، ڈیوٹی پر لگ گئی۔ تو جیسے پولیس اپنی ڈیوٹی پر لگ جاتی ہے، ویسے فرشتے بھی اپنی ڈیوٹی پر لگتے ہیں، ان فرشتوں کو اللہ بھیجتے ہیں، وہ فرشتے اللہ کی پولیس ہے، وہ بھی آتی ہے، سارے شہروں میں پھیل جاتی ہے، شہروں میں، دیہاتوں میں، آبادیوں میں فرشتے پھیل جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پولیس۔ یہ سختی کرتے ہیں تو وہ نرمی کرتے ہیں، ہاں، یہ سختی کرتے ہیں تو وہ نرمی کرتے ہیں۔ تو ہم کو اگر یہ دنیا کی پولیس کو دیکھ کے دل گھبراتا ہے، تو آسمانوں کی پولیس کو دیکھ کے دل تھوڑا خوش بھی کر لینا چاہیے۔ دیکھتے نہیں تو کم سے کم سن تو رہے ہیں،
اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن رہے ہیں، جو چیز دیکھ رہے ہیں ہم وہ اس میں شک ہو سکتا ہے، پیارے نبی نے جو بات کہی ہے وہ دیکھنے کے بغیر بھی اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو تمام شہروں میں اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، وہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، تمام گلیوں میں، راستوں کے سروں کا مطلب ہے راستے جہاں شروع ہوتے ہیں نا، انٹرنس میں، راستوں کے انٹرنس میں وہاں کھڑے ہو جاتے، جیسے پولیس کھڑتی ہے بالکل اسی طرح سے گلیوں گلیوں میں اور سڑکوں راستوں کے انٹرنس میں کھڑے ہو جاتے ہیں فرشتے، اور وہ آواز دیتے ہیں۔ وہ آواز ایسی طرح دیتے ہیں جنات اور انسان کے سوا ساری مخلوق اس آواز کو سنتی ہے۔ دیکھو کتنی خوش نصیب ہے، سارے جانور سن رہے ہیں اور ہم جنات و انسان وہ آواز نہیں سن سکتے ہیں، سارے سن رہے ہیں، ساری مخلوق سنتی ہے۔ وہ پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے، اس کی دربار کی طرف چلو۔ اللہ معاف فرمائے، ہماری شامت اعمال اور ہمارے بدعملیوں کی نحوست ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب ہم کو اپنے گھروں سے چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ممکن ہے کہ اس حدیث میں جو بات آئی ہے عیدگاہ چلنے کی طرف جو ترغیب دی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی پتہ ہے کہ صاحب لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو وہ تو آواز بدلیں گے، ندا بدلے گی۔ اب ان کو بجائے چلنے کے یوں کہا جائے گا کہ نماز کی طرف چلو، اپنے اپنے گھروں میں نماز قائم کرو، جماعت قائم کرو، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنی اپنی جگہوں میں جو تمہاری وسعت ہو اس کے مطابق قائم کرو اور مانگو اللہ سے۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ ندا تو اپنی جگہ برقرار ہے، اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے بلاوے ہیں۔ اب اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے آدمی جہاں ہے وہیں پر مصلی پہ کھڑا ہو گیا تو اللہ کے دربار میں حاضری ہو گئی۔ تو پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف، اس کی بارگاہ کی طرف چلو۔ تو آدمی جہاں بیٹھا ہے اپنے کمرے سے نکلا اور اپنے گھر کی مسجد میں ہی مصلی بچھا کے کھڑا ہو گیا تو یہ جواب ہو گیا، اللہ کے دربار میں حاضری ہو گئی۔ اور ایسے دربار کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت اور بڑے سے بڑے قصور معاف کرنے والا۔ پھر جب یہ لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں، یعنی یہاں سمجھ لیجئے نماز کی طرف، نماز عید کی طرف چلتے ہیں، تو حق تعالی شانو فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں۔ حق تعالی شانو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھی چلے گئے، نمازوں کی طرف چلے گئے اور نمازوں میں لگ گئے۔ اب اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، ممکن ہے فرشتے یہیں پر موجود ہوتے ہوئے اللہ پاک پوچھتے ہوں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا؟ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا؟ ہم لوگ مزدور ہیں، اللہ کی مزدوری کی ہم نے، جو حکم اللہ نے دیا وہ ہم نے حکم پورا کیا، جو کام اللہ نے دیا وہ کام ہم نے پورا کیا، تو ہم مزدور ہیں۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ مزدور کی مزدوری کیا دینی چاہیے؟ اللہ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود او مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی آج مزدوری پوری دے دینی چاہیے۔ فرشتے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں نا، اب اللہ کو معلوم ہے مزدوری کس کی کتنی ہوتی ہے۔ تو حق تعالی شانو نے ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضامندی اور ان کو مغفرت عطا کر دی۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی کیا دولت چاہیے؟ اللہ کی رضا ملی اور مغفرت ملی تو اس سے بڑی دولت کیا چاہیے؟ پھر بندوں سے خطاب ہوتا ہے اللہ کا، اور ارشاد فرماتے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں، یعنی جس جگہ تم جمع ہو اس جگہ میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا۔ میرے بھائیوں اور محترم سامعین، یاد رکھیں، یہ ندا اللہ کی لگ رہی ہے، آج کے دن جس جگہ تم نماز عید کے لیے جمع ہوئے ہو وہاں تم مانگو، اس جگہ پر بیٹھ کر جو تم مانگو گے اپنی آخرت کے بارے میں تو میں سب عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے تو اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ تو یہاں رک کر میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نماز عید ادا کرنے کے بعد دعا میں لگنا چاہیے ہم کو۔
مگر ہم لوگ بجائے دعا میں لگنے کے آپس میں گلے ملنے میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملنا ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ صاحب یہ تو دعا مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن اس وقت اس موقع سے جو تم مانگو گے آخرت کے بارے میں ضرور عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو مانگو گے میں مصلحت دیکھوں گا۔ تو یہ تو مانگنے کا وقت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ میری عزت کی قسم، اللہ پاک فرماتے ہیں بندوں سے، میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، ان کو چھپاتا رہوں گا، اور میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج ہماری جو رسوائی ہو رہی ہے اللہ پاک نے اس کو دور کرنے کا وعدہ کیا ہے، مگر اس وقت میں جس وقت میں ہم اللہ کی طرف میں عید کے اس موقع سے لگے رہیں گے۔ تو میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہیں کروں گا۔ بس اے اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اب اس کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو مل رہا ہے ایسی خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ہے عید کے دن کی اللہ کی نوازش اور عید کے دن کی عطا اور اللہ کی بخشش۔ تو ہمیں کتنا مانگنا چاہیے عید کے موقع پر، نماز عید کے موقع پر۔ اب تو ملنے ملانے کے موقع کم ہیں، اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں میں مختصر سے مجموع کے ساتھ نماز عید ادا کرنا ہے۔ تو یہاں آپ کو مانگنے کا بڑا زبردست موقع موجود ہے۔ بس اپنے گھر میں اپنی چھوٹی سی جگہ میں جتنی دیر چائے لو لگا کے دل لگا کے آدمی مانگے، ملنے ملالے کے چکر میں نہ رہے، مانگنے کے چکر میں رہے کہ اب تو مانگنے کا وقت ہے۔ اجتماعی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اجتماعی دعا میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر انفرادی بھی مانگنی چاہیے اپنی ضرورتوں کے لیے۔ یہ تو میں نے عید کے دن کے متعلق مختصر سے عرض کیا۔ میں عید کی رات جو آنے والی رات ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا تھا، لیلۃ الجائزہ کے معنی کیا ہیں؟ انعام والی رات، انعام والی رات۔ تو اس کے متعلق تھوڑی سی بات عرض کروں کہ یہ رات کتنی قیمتی ہیں۔ حدیث پاک میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات۔ ایک ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے عرض کیا کہ من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو شخص دونوں عیدوں کی رات میں جو جاگے گا، جاگ کر اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں لگا رہے گا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کا دن، کہ جس دن سب کے دل مرے ہوئے ہوں گے، یعنی قیامت کا دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے رعب و دبدبے میں اور اپنے حساب و کتاب کے خوف میں کہ دل ہی ان کا نہیں ہے، گویا دل ہی نہیں ہے، گویا دل مر چکا ہے، ایسے کھڑے ہوں گے گھبراہٹ پریشانیوں میں۔ کہ اس دن ان کا دل جاگا ہوا رہے گا، زندہ رہے گا، زندہ دل رہیں گے اس دن۔ کون لوگ؟ جو دو عیدین کی دونوں راتوں میں جاگیں گے اور کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے اجر و ثواب کی امید میں عبادت کرتے رہیں گے۔ یہ تو ایک فضیلت ہو گئی، ایک حدیث ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو میں نے آپ کو سنائی تھی۔ فرمایا کہ صاحب جو 5 راتوں کو زندہ رکھے گا، 5 راتوں کو جو زندہ رکھے گا، جاگ کر عبادت کر کے دعا میں ذکر میں تلاوت میں زندہ رکھے گا، وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جنت کا تو کوئی ٹھکانہ ہے نہیں، ہماری کوئی ٹھیکہ ہم نے لیا نہیں جنت کا، معلوم نہیں ہے کہ جنت کے متعلق ہمارے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ جو ان راتوں کو زندہ کرے گا وہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، تب تو پھر ہم کو
ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ اس روایت میں 5 راتوں کا تذکرہ 15ویں شعبان کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، یہ 3 راتیں ہو گئیں۔ 2 راتیں، ایک 8ویں ذی الحجہ اور 9ویں ذی الحجہ۔ اس حدیث میں یہ ترغیب کی روایت ہے، ترغیب الترغیب اصفہانی کی، اس میں یہ روایت اس طرح آئی ہے۔ دوسری کتابوں میں حدیث کی روایت میں تھوڑا سا فرق ہے، جیسے سنن کبریٰ کی روایت کے اندر 3 تو وہی راتیں جو میں نے شروع میں عرض کی، 15ویں شعبان کی رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات۔ ان 3 راتوں کے متعلق تو دیگر حدیثوں میں بھی اتفاق موجود ہے، باقی 2 راتوں کے متعلق روایتوں میں اختلاف ہے۔ ابھی جو میں نے روایت پڑھی تھی اس میں تو 8ویں 9ویں ذی الحجہ کا ذکر ہے، مگر ایک دوسری روایت سنن کبریٰ کی، اس میں الگ ذکر ہے، رجب کی پہلی رات اور عاشورے کی رات کا ذکر ہے۔ اس میں رجب کی پہلی رات اور عاشورے کی رات کا، 2 راتوں میں، یہاں اس کے بجائے وہاں دوسری رات۔ اسی طرح سے دوسری کتابوں میں بھی رجب کی پہلی رات کا ذکر ملتا ہے۔ تو غرض اب اگر ہم ان دونوں روایتوں کو بھی جمع کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا 5 سے زیادہ ہو جاتی ہیں راتیں، 7 راتیں تقریباً ہو جائیں گی۔ اب بہرحال فضیلت تو سب راتوں کی ہو سکتی ہے، تو مجموعی طور پر 5 راتوں کا ذکر ان حدیثوں میں آیا ہے۔ تو اس میں بہرحال عید الفطر کی رات ضرور ہے۔ تو عید الفطر کی رات کو جاگنا تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اپنے دل کو قیامت کے دن زندہ رکھنا ہے۔ جو ان 5 راتوں کو جاگیں اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس میں ہم آگے بڑھیں اور راتوں کو جاگ کر کے گزاریں۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا ہے آپ حضرات سے کہ جہنم سے قیدیوں کو آزاد کیا جاتا رہا پورے رمضان میں ہر رات، اور آج کی آخری رات جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے یا رمضان کی آخری رات جیسے آج کی رات ہے، اس رات میں جو ہے پورے رمضان بھر میں جتنوں کو آزاد کیا گیا اتنوں کو ایک رات میں آزاد کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اس رات کے متعلق کہ یہ کون سی رات ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ رمضان کے بعد پورے 30 دن یا 29 دن گزرنے کے بعد جو عید کی رات آتی ہے اس رات کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پورے رمضان بھر میں جتنے قیدیوں کو آزاد کیا گیا تھا جہنم سے، اس ایک رات میں اتنوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اللہ سے جہنم سے آزادی مانگیں، سوالات کریں اللہ سے، اور دعائیں کریں اللہ سے، گزارشات کریں اللہ سے۔ یہ رات تو لیلۃ الجائزہ والی جو رات ہے، عید الفطر کی رات، یہ رات تو دعاؤں والی رات ہے۔ آپ عبادت کم کریں کوئی حرج نہیں، لیکن دعا کم نہ کریں۔ عبادت 2-4 رکعت میں چاہے پوری ہو جائے، لیکن دعا میں کمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ رات تو دعا مانگنے کی رات ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اب عنایتوں کی، عطاؤں کی، بخششوں کی تو بارش ہوگی۔ اس وقت میں پکار کے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بلا کے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بھیج کے فرشتوں کو دعاؤں پر آمین کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تو مانگنے کی رات ہے، مانگنے کی۔ تو لہذا ہم کو خوب مانگنا چاہیے اور مانگنے میں کمی نہ کرنا چاہیے۔ لیکن آپ معاف فرمائیے گا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو حقیقت میں مانگنا نہیں آتا ہے۔ ہم سب کی بات ایسی ہے، ہم کو مانگنا نہیں آتا ہے، دعا مانگنا نہیں آتا ہے۔ اسی لیے معذرت چاہتا ہوں، میں کوئی دکھلاوا مقصود نہیں تھا۔ 27ویں شب کو ہم نے باقاعدہ جو دعا ہمارے بچے کے قرآن ختم کرنے پر ہم نے دعا کرائی ختم قرآن کی، تو کافی لمبی دعا ہو گئی، وہ تو بلا ارادے کے ہوئی، اور اس کو ریکارڈ کر کے ہم نے یوٹیوب پر لوگوں کو سنانے کے لیے ڈال دیا۔ اس میں دکھلاوا مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصود یہی تھا کہ بیچارے بہت سے لوگ دعا مانگنا نہیں جانتے، تو کم سے کم کسی کی دعا سن کر آمین تو کہہ لیں گے، اور ان الفاظ کو جو مانگے جاتے ہیں وہ سن کر کے خود بھی بولنے لگیں گے۔ اس غرض سے ہم نے دعا بھیجی تھی۔ اللہ قبول فرما لے تو ذہ قسمت ہے ہماری۔ فقیر تو بھیک مانگ رہا ہے، اور اپنی بھیک جو اللہ سے ہم نے مانگی ہے وہ اگر جو ہے ہم کو واقعتاً اللہ کی بارگاہ میں وہ ہماری قبول ہو جائے تو پھر وہ ہمارا رمضان وصول ہو گیا۔ تو غرض گزارش ہے کہ دعائیں خوب مانگیں۔ تو جو لوگ دعا مانگنا نہیں جانتے
لیکن کتاب پڑھنا جانتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ سب سے شاندار دعاؤں کا مجموعہ، ہاں، آپ اسے ایک دن کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر میں ہو سکا تو میں بھی آپ کو واٹس ایپ پر اس کی PDF کاپی بھیج دوں گا، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ وہ شاندار مجموعہ ہے، مجھے اپنی زندگی میں اس سے بہتر مجموعہ دعاؤں کا مجھے کہیں نہیں ملا، اور وہ مجموعہ ہے الحزب الاعظم۔ سبحان اللہ، ایسی شاندار دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں، ہاں، تو الحزب الاعظم میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے مصنف کتاب مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اور انہوں نے ہماری خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو آپ علیہ السلام نے مانگی ہیں وہ پہنچا دی۔ وہ کتاب ہی اس میں 7 منزلیں بنائی گئی ہیں ہر دن کے اعتبار سے سہولت کے لیے، تاکہ پوری دعائیں اگر ایک ساتھ مانگنے کا موقع نہ ملے تو ایک ایک دن ایک ایک دعا ایک ایک مجموعہ کر کے 7 دن میں پورا مجموعہ پورا کر سکے۔ اس کو انہوں نے 7 حصوں میں بانٹ کر 7 منزلیں بنا دی۔ تو پہلی منزل سے لے کے آخری منزل، پہلی منزل میں ساری قرآن کی دعائیں جمع کر دی ہیں اللہ کے بندوں نے، اور آخری منزل جمعے کی سارے حضور کی درود جمع کر دیے ہیں، اور درمیان کی ساری منزلوں میں دعاؤں کا ڈھیر ہے۔ اللہ اکبر، ایسی عجیب و غریب دعائیں ہیں کہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو مزہ آ جائے گا۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کم سے کم بیٹھ کے کل ایک رات میں الحزب الاعظم کی پہلی منزل سے 7ویں منزل، ہفتے کی منزل سے جمعہ کی منزل تک کی ساری کتاب پڑھ ڈالیے۔ میں انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھیجوں گا آپ کو، جہاں جہاں میری یہ کلپ بھیجتا ہوں میں، تو میں ان سب کو انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اپنے پاس PDF فائل موجود ہے موبائل پہ، تو میں انشاءاللہ آپ کو بھیجتا ہوں، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، آپ پڑھیے گا اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ وہ دعائیں بھی، اور ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیجیے، ایک ہاتھ میں موبائل یا کتاب اور دوسرا ہاتھ اٹھا ہوا، گویا فقیر کی طرح سے اللہ کے دربار میں ہم دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اور مانگ رہے ہیں۔ پڑھنے کے طریقے سے مت نہیں پڑھنا ہے، بلکہ مانگنے کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے، اگر ان میں سے ایک دعا بھی لگ گئی تو ہمارا تو وارے نہیں آ رہے ہیں صاحب، ہمارا تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ تو اس لیے گزارش ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ رات ہم ضائع نہیں کریں گے، اس رات کو ہم جاگیں گے، عبادت کریں گے۔ اور 8 رکعت تو ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کی مقدار ہے، سنت۔ اگر ہم کو تہجد پڑھنے میں بشاشت ہے تو 8 رکعت پڑھ لیں، 3 رکعت وتر ہے، 11 پوری کر لیں۔ اور اگر اتنے کے لیے بشاشت نہیں ہے تو جتنے پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھیں، 4 پڑھیں، 2 پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، مگر مانگنا زیادہ ہے۔ آپ نمازی چاہے کم پڑھیں، مگر دعا ضرور زیادہ مانگیں، کیونکہ یہ مانگنے کی رات ہے۔ جو اپنی زبان سے ہو سکتا ہے وہ مانگیں، اور جب اپنی زبان تھک گئی، آپ اٹھا کے الحزب الاعظم سے پڑھ کر کے دعائیں مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی بزرگوں کی بہت ساری دعائیں کتابوں میں موجود ہیں، مانگی ہوئی موجود ہیں، کچھ لوگوں کو زبانی بھی یاد ہیں۔ جو آ سکتا وہ مانگیں، اور ایک ہی وقت میں مانگنا ضروری نہیں ہے۔ تھوڑی بشاشت ختم ہو گئی، دعا ختم کر دیجئے، تھوڑی راحت لے لیجئے، اور پھر کچھ کھا پی لیا، چائے وائے پی لی، بشاشت پیدا کر لی، طبیعت میں نشاط آ گیا، پھر تھوڑا سا دعا مانگنے کے لیے پھر بیٹھ گئے۔ ہاں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا مانگنے کے لیے پہلے عبادت کرنا ہی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دعا مانگنے سے پہلے کچھ ذکر و اذکار دعا کر لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے، لیکن ابھی تو پورا رمضان ہی ذکر و اذکار میں گزرا ہے، اور دعا خود ایک عبادت ہے۔ اگر آپ کچھ بھی ذکر و اذکار کے بغیر بھی دعا میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ خود ہی عبادت ہے۔ تو عبادت میں وقفے سے بھی صحیح ہم کو دعا مانگنا چاہیے۔ الحزب الاعظم اگر ایک ساتھ پڑھنے میں تھوڑی سی بشاشت نہیں ہو پائے گی تو وقفہ دے دیجیے، 2-3 منزل ایک ساتھ پڑھ لیں، پھر 2-3 منزل ایک ساتھ پڑھ لیں، 3 مرتبہ میں کر کے پورا کر لیں۔ تو بہرحال دعا میں زیادہ وقت لگے، یاد آ جائے تو میں بھی محتاج ہوں، اس بندے عاجز کے لیے بھی جس نے آپ سے برابر خطاب میں روزانہ 2 مجلسوں کے لیے کافی وقت صرف ہوتا رہا اس میں، اور خود مجھے اپنی عبادتوں کے لیے اور اپنے اعمال کے لیے بہت وقت میرا جو ہے اس میں جو ہے نکل جاتا تھا، تو مجھے اتنا موقع نہیں مل سکا کہ میں اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتا، مگر میں تمنا کرتا ہوں
آپ کی دعاؤں میں ضرور میرے لیے شرکت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق نصیب فرمائے، مجھے اخلاص نصیب فرما دے۔ یہ ایک چھوٹی سی خدمت چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لے، ذریعہ آخرت بنا دے۔ تو خیال یہی ہوتا ہے کہ امت جو اس موقع سے جو امت کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہو ہماری ذات سے، اور اللہ نے اپنے بزرگوں اور اپنے اساتذہ کی برکت سے جو علم عطا فرمایا ہے وہ علم امت تک پہنچے، اور امت تک پہنچ کر امت کو اس پر عمل کرنے کا موقع ملے، اور مجھے اس علم کے پھیلانے کا اجر و ثواب مل جائے، اور علم ينتفع به بھی شمار ہو جائے، تو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور میرے والدین کے لیے بھی مغفرت کا سامان بن جائے گا۔ تو میں درخواست کرتا ہوں دعا مانگنے والوں سے، میرے لیے، میرے والدین اور میرے اساتذہ سے، جن سے میں نے الف با تا سے بخاری تک پڑھا، ان سب اساتذہ کی بھی مغفرت کے لیے ضرور دعا مانگیں۔ اور بالخصوص ابھی ہمارے محترم حضرت شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو انتقال ہوا ہے، جن کا صدمہ ہمارے دلوں میں بہت ہے، ان کے حق میں بھی خاص طور پر دعا مانگیں۔ اللہ تعالی ہمارے والدین اور اپنے تمام اساتذہ کرام کی مغفرت فرمائے، اور ہماری جو آرزوئیں اور تمنائیں دین و دنیا کے بارے میں، اور اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر زندگی گزارنے کے متعلق جو ہماری تمنا ہیں، اللہ پاک ان تمناؤں کو پورا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک گزارش یہ بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل رمضان کے بعد بھی چالو رہے گا، رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اس کا ابھی ہم اعلان کریں گے کہ رمضان کے بعد کس طریقے سے، کس موقع پر، کس عنوان سے مجلسیں چلا کریں گی، اس کا ہم اعلان آپ کے سامنے انشاءاللہ کریں گے۔ کل کا دن ایک دن مجلس موقوف رہے گی عید کی وجہ سے، اور اس کے بعد عید کے بعد سے انشاءاللہ حسب معمول مجلسیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ استقامت کے ساتھ ہماری اس خدمت کو کرتے رہنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔